بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ان نامینیٹ بون جسے کولے کی ہڈی یا بے نام ہڈی یا عظم لا اسم لہو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کس مقام پر پائی جاتی ہے، اس کی شکل کس طرح کی ہے، اس کے کتنے حصے ہیں، یہ کون کون سی ہڈیوں کے ساتھ جڑتی ہے۔ تو چلیے آگے سلائیڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سامنے اس سلائیڈ پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ سا، جو ریڑھ کی ہڈی سے نیچے کی جانب سیکرم کے دائیں اور بائیں جانب یہ دو ہڈیاں ہیں۔ ان کو ان نامینیٹ بون یا ہپ بون یا کولے کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، بے نام ہڈی یا عظم لا اسم لہو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر سے اس جگہ سے دیکھیں تو آپ یہ سیکرم کے ساتھ جڑتی ہے، نیچے سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہے، اور اس مقام سے یہ ایسیٹابولم کے ذریعے یہ ران کی جو بڑی ہڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ یہ ہڈی اوپر سے اور نیچے سے چوڑی جبکہ درمیان سے اس مقام سے تنگ ہوتی ہے۔ اس کو جدا کر کے ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں تین، یہاں پہ ہم نے اس کو آپ کو تین کلرز میں دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں۔ جو سب سے اوپر یہ آپ کو کلر نظر آ رہا ہے، یہ کلر والا جو مقام ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ الیم یا عظم الخاصرہ کہلاتا ہے۔ یہ جو لائٹ پرپل کلر کا حصہ ہے یہ اچھیم یا عظم الورق کہلاتا ہے، اور یہ لائٹ اورنج کلر میں جو آپ کو حصہ نظر آتا ہے یہ پیوبس یا عظم العانہ کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہڈی ان نامینیٹ بون ان تین ہڈیوں سے مل کر بنتی ہے، جو یہاں پر اس گڑے کے مقام پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں تو جو اوپر والا حصہ ہے یہ عظم الخاصرہ یا الیم کافی چوڑا اور بڑا حصہ ہے، اور یہاں پر یہ جو اچھیم یا عظم الورق ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ نیچے کی جانب اور پیچھے کی جانب اس میں ایک زائدہ سا بھی نکلا ہوا ہے۔ درمیان میں سے آپ اس مقام سے دیکھیں تو یہ والا جو حصہ اندر کی جانب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیوبس یا عظم العانہ ہے۔ تو یہ تین ہڈیاں مل کر یہ ایک ہڈی بناتی ہیں۔ ان تینوں ہڈیوں کے ملنے کے مقام پر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک گڑا سا نظر آتا ہے۔ یہ جو گڑا ہے اسے ایسیٹابولم حق الفخذ یا حق الورق کہا جاتا ہے۔ اس گڑے کے مقام پر اس ہڈی کو آپ دیکھیں تو یہ والا گڑا آپ کو یہاں پر اس طرح سے نظر آتا ہے۔ اس گڑے کے ذریعے ران کی جو بڑی ہڈی ہے وہ کارٹیلیج بون کے ذریعے اس کے ساتھ جڑتی ہے اور اسی کے اندر یہ موو کرتی ہے۔ یہاں پر میں ایک دوسری تصویر سے آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں تو یہ ہڈی آپ کو تین حصوں میں جدا کر کے دکھائی گئی ہے، ایک مختلف لائنز کے ذریعے نامینیٹ کی گئی ہے کہ یہاں پر یہ جو ہڈی ہے اس مقام پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اوپر سے یہ والا جو حصہ ہے چوڑا حصہ بڑا حصہ الیم یا عظم الخاصرہ کہلاتا ہے۔ یہ لائن سے نیچے کی جانب اور یہاں سے یہ اس جانب یہ اچھیم یا عظم الورق ہے، اور ان لائنوں کے یہ اندر کی جانب یہ عظم العانہ یا پیوبس ہے، اور ان تینوں کے ملنے کے مقام پر یہاں پر ایک گڑا سا بنتا ہے جسے ایسیٹابولم یا حق الورق کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں مزید دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ٹیکسٹ کے ساتھ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ہڈی تین ہڈیوں سے مرکب ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کا کوئی نام نہیں، اسی لیے اسے بے نام ہڈی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں ان نامینیٹ بون کہتے ہیں۔ جب اس ہڈی کی تشریح بیان کی جاتی ہے تو تین ہڈیوں کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ یہ ایک بے ڈول سی ہڈی ہے جو کہ اوپر اور نیچے سے پھیلی ہوئی اور درمیان سے تنگ ہوتی ہے۔ یہ ہڈی بالائی حصہ کی تمام ہڈیوں کے لیے بنیاد کا کام کرتی ہے، کیونکہ بالائی حصہ کی تمام ہڈیاں اس کے اوپر قائم ہیں۔ یہ ہڈی حلقہ ہوزی یعنی پیلوک گرڈل بناتی ہے، اور اس ہڈی کی بیرونی درمیانی سطح پر ایک گڑا سا ہوتا ہے جسے حق الفخذ یا ایسیٹابولم کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ٹیکسٹ میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ تعداد میں دو ہڈیاں تین چھوٹی ہڈیوں سے مل کر بنتی ہے۔ یہ ہڈی یہ اوپر کی جتنی بھی ہڈیاں ہیں، اوپر کا جو ہمارا ڈھانچہ ہے ان کو ایک سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمارا پیلوک جو پیٹرو کا مقام ہے پیلوک گرڈل وہ بناتا ہے، اور اوپر کی جتنی بھی ہڈیاں اس کے اوپر سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ ایک بیڈول سی ہڈی ہے جو اوپر سے اور نیچے سے چوڑی اور درمیان سے تنگ ہوتی ہے۔ اوپر سے یہ سیکرم کے ساتھ جڑتی ہے، درمیان سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جڑ جاتی ہے، اور یہاں پر ایک اور گڑا بنتا ہے جسے ایسیٹابولم یا حق الفخذ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے یہ ران کی بڑی ہڈی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ یہاں پر ٹیکسٹ کے ساتھ آپ دیکھیں تو عظم الخاصرہ یہ کولے کی ہڈی کا بالائی اور چوڑا اور پھیلا ہوا حصہ ہے، جو کہ حق الورق ایسیٹابولم سے اوپر ہوتا ہے، یعنی اس گڑے سے اوپر کا جو حصہ ہے یہ عظم الخاصرہ ہے۔ اسی طرح سے
یہاں پر عظم العانہ یہ کولے کا اگلا حصہ ہے جو کہ سامنے سے کولے کی دوسری ہڈی کے ساتھ مل کر جوڑ بناتا ہے، اور اس ہڈی کا ایک جسم اور دو شعبے پائے جاتے ہیں۔ یہ والا جو حصہ ہے یہ پیوبس ہے، اور اسی طرح سے یہ والا جو حصہ ہے کولے کا پچھلا اور نچلا حصہ، اس کو دو حصوں میں ایک ہڈی کا جسم اور دوسرا اس کو شعبہ ریمس ہوتا ہے۔ یہ والا حصہ اسچیم یا عظم الورق کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تین ہڈیاں مل کر ہماری انامینیٹ بون بناتی ہیں، جنہیں کولے کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، بے نام یا عظم لا اسم لہو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس ہڈی کو، جیسا کہ پہلے اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا، اس مقام سے یہ ہڈی ہماری ران کی ہڈی کے ساتھ جڑتی ہے، تو نیچے سے یہ ران کی ہڈی کے لیے سپورٹ فراہم کرتی ہے، اور اوپر سے یہ ہمارے اوپر کا جو ڈھانچہ ہے اس کے لیے ایک سپورٹ فراہم کرتی ہے، اور جب ہم بیٹھتے ہیں تو اسی ہڈی کا یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا زیادہ زور پڑتا ہے اور اسی کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں۔ ہر ہڈی کے آپ دیکھیں تو مختلف سطح ہیں، مختلف حصے ہیں، ان مختلف سطحوں اور مختلف حصوں پر ہم مزید کسی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو انامینیٹ بون یا کولے کی ہڈی یا بے نام ہڈی یا عظم لا اسم لہو کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کون سی ہڈی ہے، کس مقام پر پائی جاتی ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں۔ ہمارے ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم۔